أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اب یہ سورہ نصر بھی قرآن پاک کی چند سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مطلب ہے وہ ہماری پوری زندگی سنبھال کے رکھ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایفرٹس کی ہیں، کوشش کی ہیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کو جو مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے ویسے ماننا شروع کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کے بس میں صرف کوشش ہے۔ رزلٹ تب آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، جب اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں گے۔ فتح کہتے ہیں اوپننگ کو، جب اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے کہ اب اس بات کا رزلٹ، اب اس بات کا جو آؤٹ کم ہے وہ انسان کو ملنا شروع ہو جائے، تب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے بس میں صرف ایفرٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے بھی، انسان کو اپنی پوزیشن یاد کروا رہے ہیں کہ ایک اس کے اوپر سے بہت سارا پریشر بھی ہٹا رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ دن صبح سے لے کے شام تک اور ساری زندگی آپ نے محنت کرنے میں لگا دی ہے، کوئی ایک کام ہے زندگی کا، اس سے ہو سکتا ہے وہ دعوت کا کام نہیں ہے، آپ کی زندگی کا کوئی پرسنل کام ہے جس میں آپ ساری زندگی غیبت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کسی کا دل دکھانے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میں جب بولتا ہوں تو کبھی کبھی بہت روڈ ہو جاتا، کبھی کبھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں انہیں بتا دیتے ہیں کہ آج ان میں کیا مسئلہ دکھ رہا ہے یا آج انہوں نے کیا کام صحیح نہیں کیا۔ تو بہت سارے مسئلے ہیں نا، کسی کو گھر کے کام کرنے میں مسئلہ ہے، کسی کو جاب کرنے میں مسئلہ ہے، کوئی ساری زندگی اسٹرگلز ہو رہی ہیں، اور وہ اسٹرگل موسٹ آف دا ٹائم انسان کے اندر ہی ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا تو صرف نتیجہ دیکھ رہی ہے نا کہ نتیجہ کیا نکلا ہے، کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے۔ دنیا دیکھ کے نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ اچھا مل گئی ہے جاب یا نہیں مل گئی، یا بنا لیے ہیں پیسے یا نہیں بنا لیے، یا اگر کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے تو کتنے لوگ آ گئے ہیں دین کی طرف، کتنے لوگوں نے کنورٹ کر لیا، یا کتنے لوگوں نے اپنا راستہ بدل لیا، یا اس انسان کی بات سننے والے کتنے ہیں۔ اللہ، اور وہ ساری باتیں بہت پریشر ڈالتی ہیں انسان کے اوپر کہ کبھی کبھی آپ بہت محنت کر رہے ہیں اور کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا پریشر لے لیا انسان کے پاس سے کہ تمہارے ہاتھ میں نتیجہ ہے ہی نہیں، آل یو کین ڈو از ٹرائی، کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کی اگزامپل بہت عمدہ ہے اس حساب سے کہ دنیا کو تو وہ بہت بڑے فیلئر لگ رہے تھے نا، کہ آپ کی تو کوئی بات نہیں سن رہا اور ہم بھی نہیں سن رہے، اور پھر بھی آپ کشتی بلڈ کریں، اور 950 سال منہ سے کہنا آسان ہے، 950 سال آپ کوشش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور آخر میں چند گنے چنے لوگ، گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے 20-30 کے قریب، تو پھر اپنی فیملی مسلمان نہیں ہوئی، تو دنیا کو ہو سکتا ہے آپ فیلئر نظر آئیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ فیلئر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنا ہے آپ نے کوشش کتنی کی۔ جیسے اب حضرت حاجرہ کا قصہ ہے کہ وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے اوپر جا رہی ہیں، صفا مروہ کا جو پہاڑوں کے درمیان پانی ڈھونڈنے کے لیے، پانی ان کے پہاڑوں پہ جانے کی وجہ سے تو نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش دیکھی ہے، پانی تو کہیں اور سے نکلا ہے، پانی تو حضرت اسماعیل کے پاؤں جہاں پڑ رہے تھے وہاں سے نکل آیا ہے۔ کوشش اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے کہ آپ نے پوری کوشش کر لی ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیج دیں گے۔ غزوہ بدر کے اندر جب 313 مسلمان گئے ہیں جنگ کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی کہ یہ 313 اپنی پوری کوشش کر کے اپنی جان کی بازی لگا کے چلے گئے ہیں میدان کے اندر کہ اب مر گئے تو مر گئے کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کیسے بھیجی ہے کہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کفار کو زیادہ دکھ رہی تھی، سے تھے کم لیکن ان کو بہت زیادہ دکھ رہی تھی، اور کافر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، جو اپوزیشن تھی، دشمن کی فوج تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کم دکھائی تاکہ ان کے دلوں پہ رعب نہ پڑے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں نے خندق کھود دیا، غزوہ احزاب میں خندق کھود دیے، اندر جتنے میجرمنٹس لے سکتے تھے وہ لے لیے، آخر میں جنگ جیتی اس خندق کی وجہ سے نہیں ہے، جنگ وہ ہار کے واپس کیسے گئے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج دی، تو ایونچوئل ہیلپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد مسئلے دیکھتے ہیں نا، بے پناہ مسئلے بہت، کہ پاکستان میں تو کوئی ایک بھی نہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہے، نہ کوئی بھی، آپ دیکھ لیں کہ کرپشن ہر جگہ ہے، اور پھر انسان ہوپلیس ہو جاتا ہے کہ میرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا، میں نے کیا ہی کرنا ہے، اور پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تب ہمیں یہ سورت جب ہم نماز میں پڑھے تو بار بار یاد دلاتی ہے کہ تم نے صرف کوشش ہی کرنی تھی، نتیجہ تو اللہ تعالیٰ نے، رزلٹ تو اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے، اور وہ رزلٹ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے وہ ایک انسان کی بدولت آ جائے پوری دنیا میں چینج، چاہے وہ 10 لوگ یا 100 لوگ یا 1000 لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں چینج آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اکیلے تھے نا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ گروپ شروع ہونے لگے، لوگ جڑنے لگے، اور پھر اس طرح اسلام آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی اینٹی ہے دنیا کے اندر، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان تھے، اور پھر آہستہ 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 لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنی کوئی بھی کوشش
نظر انداز نہیں کرنی، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ سکھا رہی ہے یہ سورہ میں کہ آؤٹ کم آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے دروازے کھول دینے ہیں. اللہ تعالیٰ ابھی جیسے کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے ٹیچر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر 10,000 لوگ بھی بات سن رہے ہیں، وہ سیم بات سن رہے ہیں، کسی ایک انسان کو کوئی ایک جملہ اس کے دل کے اندر چلا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ اس انسان کا دل کھول دیا ہے، اور اس کو بات سمجھ آ جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، تب ہوگا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہی کہ آپ نے پھر کریڈٹ انسان نے خود نہیں لے لینا، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ایونچوئل جو آؤٹ کم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. یا آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کریں، مغفرت مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی نہ جانے انجانے میں ہم نے اپنی بیسٹ ایفرٹ دی ہے لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی کچھ رہ گیا ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے. اب کوشش کے حوالے سے ہم کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک کی، جو ہمیں امید دلاتی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو رزلٹ نہیں شو ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ روز ہار رہے ہیں، اگر دنیا کے سامنے آپ ابھی تک فیلئر ہیں اور آپ 60 سال کی عمر میں بھی فیلئر ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے جو آپ کے اندر جنگ چل رہی ہے، اور آپ نے آج اپنے آپ کو صرف 1% بری بات کرنے سے روک لیا ہے، ایک چھوٹا سا ایک قدم پیچھے لے لیا ہے. باہر کی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 میں، وجوہ ہوئی یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے قیامت والے دن، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پہ راضی ہوں. کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ اس دن سیاہ ہوں گے کیونکہ وہ خوش نہیں ہے وہ جو کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے اب دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی کوشش سے راضی ہیں. اب اس کوشش کا نتیجہ کیا ہوا، فی جنت عالیہ، عالی مقام کی جنت میں ہوں گے، بہت اعلیٰ درجے والی جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بےہودہ بات وہاں نہیں سنیں گے. کیونکہ دنیا میں جب آپ کوشش کر رہے تھے تو آپ کو باتیں سننی پڑ رہی تھی، آپ کوشش کر رہے تھے اور دنیا والوں کو رزلٹ نہیں مل رہا تھا، اور آپ سے سب فیلئر 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 بلا رہے تھے. جنت میں وہاں اب وہ سب ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری کوششوں کو کی قدر کر رہے تھے، آخرت میں بھی کریں گے، اور وہاں اب کوئی ہمیں باتیں نہیں سنائے گا کہ اچھا تم کتنے بڑے فیلئر ہو. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، لوگ بیڈس، ایلیویٹڈ بیڈس، اونچے اونچے بیڈس ہوں گے، وہاں بیٹھے ہوں گے. وہ اکواب موضوعہ، ساگر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ انسانوں کے لیے ہمیشہ جو جام ہے، جو شربت ہے، جو شراب ہے، وہ پیش کی جا رہی ہوگی. اب یہ سارے ریسٹ کے کام ہے نا، کہ اب آپ ریسٹ کریں. جب ریسٹ کر رہا ہوتا ہے انسان تو پھر بیڈ پہ ہوتا ہے اور آرام سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں جو انہوں نے ساری کوششیں کی ہیں، یہ آپ بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم انہی لوگوں کی صف میں شامل ہوں کہ قیامت والے دن ہمیں ایسا نہ لگے یا جنت میں جا کے یہ ریگریٹ نہ رہ جائے کہ میں اس سے بھی بہتر کر سکتا تھا. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسان کو صرف تھا کیا سارا کہ وہ انسان اپنی کوشش سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کی کوشش سے راضی ہے کہ آپ نے جو کوشش کی ہے وہ بہت. ابھی ہم دیکھتے ہیں سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کسی نے دیر کی زندگی، آخرت کی زندگی پریفر کی، اس کا خواہش مند ہوا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ while he was a believer، جبکہ اس کو ایمان تھا کہ جو میری کوشش ہے بھلے مجھے رزلٹ نظر نہیں آ رہا، آخرت والے دن مجھے نتیجہ مل جائے گا. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے ہر ایک شخص کی کوشش کی قدر کی جائے گی. مشکورہ، شکر سے آئے گی کہ قدردان ہے اللہ تعالیٰ. ہر ایک کوشش جو آپ کی دنیا میں ان نوٹس چلی گئی ہے، نگلیکٹ ہو گئی ہے، کسی کو نظر نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک گھر پہ کام کر رہے ہیں، اور کوئی سب کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں کو یہی نظر آتا ہے کہ نمک کم ہو گیا یا آئل تیز ہو گیا یا سب یہ کام ٹھیک سے نہیں ہوا. جاب پہ آپ ہیں تو آپ کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں کولیگس کی، باسز کی، اور ہر طرف سے دنیا کو کاٹ کے کھا رہی ہے نا، کیونکہ دنیا کو وہ غائب آپ کے اندر کا نہیں دکھ رہا، آپ کے اندر یہ لڑائی نہیں دکھ رہی، اور ہم دوسروں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تمہاری ہر ایک کوشش کی قدر ہے. بس اس میں کیا ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آخرت پہ ایمان ہو، کہ ایسا نہ لگے ہم ہوپلیس نہ ہو جائیں، جو شیطان خود ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سے اور ہمیں کرنا چاہتا ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ بہت فیمس آیت ہے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کیلی گرافیز میں اور پینٹنگ میں بھی لگی ہوتی ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے کوشش کی. کہ all you have is your effort، نتیجہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، آپ کے پاس ارادہ تھا اور اختیار تھا، وہ ہے انسان کے ہاتھ میں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عنقریب اس کی کوشش دکھائی جائے گی، دیکھی جائے گی.
نوٹس کی جائے گی. اور ابھی کیونکہ آپ کو پھل نہیں مل رہا نا اپنی کوشش کا، ہو سکتا ہے 10 10 سال لگ رہے ہیں آپ کو صرف اپنے اوپر ہی کام کرنے میں کہ میرا یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، بہت عرصہ لگ گیا آپ کو باہر کی دنیا میں ایک چھوٹا سا چینج لانے میں. وہ ایفرٹس نہیں دکھ رہے کسی کو، اس کے رزلٹ بھی نہیں دکھ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عنقریب وہ سارے نتیجے آپ کو دکھ رہے ہیں. قیامت والے دن تو پھر پہاڑوں کے پہاڑ ہوں گے نا. تو دنیا میں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ پہاڑوں کے پہاڑ کس چیز کے ہیں؟ وہ جو ساری ایفرٹس، ساری کوششیں جو ہم اس دنیا میں کرتے رہے. سورہ انبیاء آخری آیت 21 نمبر سورہ آیت نمبر 94. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ جبکہ وہ مومن ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ تو اس کی کسی بھی کوشش کو، کسی بھی کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، نگلیکٹ نہیں کیا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور اسے ہم لکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایفرٹ کیا ہے. کہ بہت خوبصورت آیت ہے اللہ تعالیٰ کی. جب کوئی دین کے کام میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان اوور فلو ہو گیا نا، کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور باقی سب چیزیں تھوڑی تھوڑی نگلیکٹ ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں سن رہا ہوں، اور کیا خوبصورت دیکھنے والا ہے اور کیا خوبصورت وہ سنتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایک ایک بات لکھ لی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے گناہ کا ارادہ کیا تھا اور اس نے گناہ نہیں کیا، باہر کی دنیا میں کوئی چینجز نہیں آئی. تو ہو سکتا ہے فرشتوں نے بھی وہ نہیں لکھا. قیامت والے دن ان کے پاس پہاڑ ہوں گے کہ جو اندر آپ جنگ لڑ کے جیت گئے ہیں، اس لڑائی کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ قدر. تو ابھی جیسے ہم پچھلی صورت میں دیکھ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے اندر ہی بڑی لڑائی چل رہی ہے، تو وہ لڑائی ہم جیتتے جا رہے ہیں. اور اگر جیتتے جا رہے ہیں اور باہر کی دنیا کو نہیں دیکھ رہا کہ اچھا کل بھی یہ ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنا اپنا ٹون 1% کم کیا ہے، بس آپ نے نوٹس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے نوٹس کر لی. تو اللہ کرے کہ ہمارا ایمان رہے ہماری کوششوں کے اوپر. اور جب ہم اپنے کوشش دیکھیں قیامت والے دن، تو ہم بھی انہی لوگوں کی صف میں شامل ہوں جو اپنی کوشش سے راضی ہوں. قیامت والے دن ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی، یا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے سے بچائے کہ یا اللہ اب میں آپ کی عظمت جان گیا ہوں، اب میں آپ کی قدرت دیکھ لی ہے میں نے، اب مجھے جانے دیں، میں اب ذرا حق ادا کر کے ہوں. تو اللہ کرے کہ ہم اس دنیا میں ایمان کے ساتھ ہی، بار بار اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان کا ذکر کر رہے تھے کہ ایمان ہو اللہ تعالیٰ کے غیب پہ، اور پھر انسان اپنا 100% دے. اور ہم بھی دیں. ظاہر ہے ہر انسان غلطی کرتا ہے، کرے گا، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر معافی مانگیں، پھر کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم.